اب یہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت آیت الدین تھی. اب اس آیت کی کچھ تفصیلات احادیث کے ذریعے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم باہم لین دین کرو قرض کا مقررہ وقت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. اب یہ جو لین دین کی بات ہو رہی ہے، قرضہ لینا اور دینا یا ادھار بیع وغیرہ جو کی جاتی ہیں، اس بارے میں یہ آیت ہے اور اس میں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کوئی چیز ادھار دینا نصف صدقے کے برابر ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کوئی بھی چیز اگر ادھار دی جا رہی ہے تو نصف صدقے کے برابر ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے اموال ادائیگی کے ارادے سے لے، یعنی جس کی نیت میں یہ ہے کہ وہ قرضہ اتار دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اور جو لوگ ہلاک کرنے کے ارادے سے لوگوں سے اموال لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرضہ لیتے ہیں لیکن ان کی نیت میں واپس کرنا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو ہلاک کر دیں گے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. کیونکہ جب قرضے کا معاملہ ہوگا تو اس میں بھی جس نے قرض دیا ہے وہ بھی پوری طرح سے انسانیت اور ہمدردی کو یاد رکھے، اور جس نے قرض لیا ہے اب وہ بھی فرض سمجھتے ہوئے اس کو واپس کرے. اس کی نیت میں واپس کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور واپس کروائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے، یعنی میں سب اس کو صدقہ کر دوں سوائے اس کے جو میں نے کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑے ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی میں سارا وہ سونا صدقہ کر دوں لیکن اگر کچھ بچا ہوگا تو صرف اس لیے کہ میرے پاس وہ اس لیے پڑا ہے کہ مجھے اس سے قرضہ ادا کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا. وہ شخص تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اسے ادا کر دو. صحابہ نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن انہیں نہیں ملا. البتہ اس سے زیادہ عمر کا یعنی اس سے بہتر مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اسے دے دو. یہ اچھا تھا اونٹ، زیادہ اچھا تھا. آپ نے فرمایا یہ دے دو اسے. اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پورا حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں. تو یہاں پر جو بھی قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے سے ادا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب بالعدل، لکھنے والا ساتھ عدل کے. اور لکھنے والے سے مراد مقروض شخص ہے، جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یأبا، اور نہ انکار کرے کاتبن، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ،
جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا. اب اگر مقروض شخص کسی سے لکھوانا چاہتا ہے تو جس سے وہ لکھوانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، وہ منع نہ کرے لکھنے سے. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے. اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اجرت بھی لے سکتا ہے. جیسے کہ ایسے بہت سے وکلاء ملتے ہیں جو اس طرح کی ڈاکومنٹیشنز کر دیتے ہیں اور لکھت پڑھت بھی بہت اچھے سے کر دیتے ہیں، پھر پر اس کی وہ تھوڑی پیمنٹ لیتے ہیں، تو چاہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث اس بارے میں آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کام کرنے والے کی مدد کر دو، یا جو کام کرنا نہیں جانتا اسے کام کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، اور اگر وہ کام اس کو کرنا نہیں آ رہا تو اس کام کو کر کے دے دیں. جیسے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر لکھنے والا لکھ سکتا ہے، اس کو اللہ نے سکھایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ کر دے. اب لکھوائے گا وہ شخص جو مقروض ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھوائے گا وہ شخص جس کے پر حق ہے، یعنی مقروض شخص، اور چاہیے کہ وہ اس لکھوانے میں اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ کسی بھی چیز کو کم نہ لکھوائے. پھر ایسا شخص اگر صفی ہے یا ضعیف ہے یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اب اس کی جگہ اس کا ولی لکھوائے گا. ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں. گواہ اس لیے بھی بنا لیے جائیں کہ ہو سکتا ہے لکھنا کافی نہ ہو. ویسے بھی بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ لکھ بھی لیا گیا اور اب اس کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لیے گئے. ہو سکتا ہے کہ لکھنا کافی نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت لکھنے کا انتظام نہ ہو، تو پھر 2 گواہ ہوں گے تو یہ بھی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہوں گے. پھر اب گواہ بھی 2 مرد چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں چاہیے. اور اس کی 2 حکمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار بھی کیا کرو. میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی. ایک عقل مند عورت نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ جہنم میں ہماری اکثریت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم بہت لعنت بھیجتی ہو اور تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی عقل مند آدمی پر تم سے زیادہ غالب ہو. یعنی مرد زیادہ عقل مند ہیں لیکن ان پر غالب کون ہیں؟ عورتیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ عقل اور دین میں ناقص ہیں. اس نے عرض کی، اسی عورت نے دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل اور دین میں کمی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے، تو یہ ہے عقل کی کمی. اور کچھ دنوں تک یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہیں، تو یہ دین کی کمی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. خاص ایام کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تو وہ دین میں مردوں سے پیچھے ہو جاتی ہیں. خیر، نماز کی قضا تو نہیں بتائی گئی، لیکن روزوں کی قضا عورتیں کر لیتی ہیں تو پھر وہ کچھ اور آگے ہو جاتی ہیں، لیکن نماز تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی عورت کو ایسا ہے. اور کچھ معاملات میں اس ایک اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے. وہ رضاعت کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ
حمل کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کے معاملات ہو سکتے ہیں، عدت کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے وجہ یہاں بتا بھی دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ ویسے بھی آپ خواتین کے معاملات دیکھیں تو وہ اپنی بہن کو، اپنی دوست کو کہتے ہیں اچھا میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا۔ ایسا ہے عورتوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ بہت جلدی بھول جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ خامی ہے اور اللہ نے خود رکھی ہے، اگر اس خامی کا استعمال آپ اگر کسی نے دل دکھا دیا ہے اس میں استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، پھر وہ خوبی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے پریشان کیا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس کو بھول جائیں تو اب یہ پھر خامی نہ رہے گی، خوبی بن جائے گی۔ اور عورت کے اس بھولنے کا معاملہ اس اعتبار سے بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اب آپ دیکھیں ہر مہینے ہم ایک تکلیف سے گزرتی ہیں، اور وہ تکلیف اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں، پھر نیکسٹ منتھ دوبارہ، پھر اسی طرح سے بچہ پیدا کرنے کی تکلیف، پھر وہ ماں بھولتی ہے تبھی تو دوسرا بچہ پیدا کرتی ہے، اگر وہ بھولے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ جو بھی اس نے معاملہ کیا ہے، اس کو بناوٹ جیسی دی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مشیت ہے، اسی بیسس پر اس کو کام دیے گئے۔ اب مرد یہ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتوں والا یہ کام کیوں نہیں دیا، یا عورتیں اس بات پر اعتراض کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مردوں والا یہ کام کیوں نہیں دیا، تو یہ اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کے علم میں کمی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کیفیات ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی جہاں بھی وہ بلائے جائیں۔ ما دعو کو اگر آپ سرکل کر لیں کہ گواہوں کو جب بھی بلایا جائے، جہاں بھی بلایا جائے، ان کو آنا چاہیے، یہ اچھے گواہ ہونے کی علامت بھی ہے، کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو گواہوں کا وقت پر نہ آنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتلاؤں کہ سب سے بہتر گواہ کون ہے، جو گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے اپنی گواہی ادا کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے از خود گواہی دینے کے لیے پیش ہو جائے، اور بدترین گواہ وہ ہے جو بلا طلب گواہی دیں گے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے بعد، خیر القرون یعنی 3 بہترین زمانے جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہترین زمانہ صحابہ کا، پھر دوسرا بہترین زمانہ تابعین کا، اور تیسرا بہترین زمانہ تبع تابعین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے بعد والے زمانے کے برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی وہ آدمی بدترین گواہ ہے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود بخود حاضر ہو جائے، اور جھوٹی گواہی کی طرف جو اشارہ کیا گیا، یعنی دیکھا کچھ نہیں ہوتا لیکن گواہی دینے آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا، اور دیکھو سستی نہیں کرنا، ان تکتبوہ کہ تم لکھ لو اس کو، صغیراً او کبیرا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، الی اجلہ، طرف اس کے مقررہ وقت تک کے لیے۔ کیوں لکھ لو؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے، واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والی بات ہے، وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم
شک میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کے لیے ادھار بے کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ادھار کی بے کرے تو وہ معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کرے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مثلا کوئی ادھار بزنس کیا جا رہا ہے تو اس ادھار بزنس کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ لکھ لیے جائیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص ادھار کی بے کرے، ادھار تجارت کرے تو معلوم ماپ، یعنی اس کو وزن معلوم ہونا چاہیے، معلوم تول، ٹھیک ہے، تول بھی معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم مدت کے لیے کرے، یعنی یہ ساری باتیں پھر لکھت پڑھت کے ساتھ ہوں، لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی قائم رکھنے والی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی یعنی بے حیا ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، ایسے شخص نے دعا کرنی ہے لیکن اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اس پر کوئی گواہ نہ بنایا، یعنی اگر فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، گواہ بنانا ضروری ہو، پھر بھی اس نے گواہ نہیں بنایا تو اب وہ دعا کرے گا لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی بے وقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دے دیا، یعنی ایسا نا سمجھ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دینے سے منع کیا لیکن پھر بھی دے دیا۔ یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ النساء میں آتا ہے، حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو۔ اسے بہیقی نے بھی روایت کیا ہے اور مستدرک للحاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو لکھنا ہر حال میں فائدہ دے گا۔ پھر روزمرہ کی جو تجارت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں لکھنا کوئی ضروری نہیں، اس حاضر تجارت کو تم نہیں لکھتے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو تم۔ یہاں بیع سے مراد بڑی تجارت ہے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، عمارہ بن خزیمہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، آپ نے قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا، آپ نے رفتار تیز کر دی اور وہ پیچھے رہ گیا، آپ نے کہا ساتھ چلو میں تمہیں اس کی پیمنٹ کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز رفتار گئے تو وہ پیچھے رہ گیا۔ لوگ اس دیہاتی سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی قیمت لگا دی۔ دیہاتی نے پکار کر کہا اگر آپ کو خریدنا ہو تو خرید لو ورنہ میں یہ کسی اور کو بیچ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن کر کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا خریدا نہیں ہے؟ یعنی میں تو تم سے یہ خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کو ابھی تک بیچا ہی نہیں، حالانکہ قیمت طے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جا رہا ہے قیمت لینے کے لیے، کہتا اللہ کی قسم میں نے تو اس کو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، وہ دیہاتی کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اب گواہ لائیے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو بیچ دیا ہے۔ جو مسلمان وہاں آتا وہ دیہاتی سے کہتا تیری بربادی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہتے، یعنی تم نے ان کو بیچا ہے تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیچا ہے۔ اتنے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دونوں کی گفتگو سنی، وہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کس بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہو، کیونکہ یہ وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تم نے بیچا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر. آپ نبی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ٹرسٹ کیا اس نے، یہ ایک نہیں جیسے اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بڑی تجارت ہوتی ہے اس میں گواہ بنا لینا کتنا امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی تحریر ہوتی ہے جل گئی، ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، کھو گئی، لوٹ مار ڈکیتی پڑی، اسی میں ہی وہ ڈاکیومنٹس بھی چلے گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دوسرا آپشن گواہوں کا موجود ہو. اور جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا تو پریشانی آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. اگر کوئی پہنچائے گا ضرر وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ فسوق، گناہ ہوگا، بکم، تمہارے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے.